جس کو معاف کروں گا جس کو چاہیے اس کو, لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو میں سوچا میں شرک کو چھوڑ دوں گا, باقی سارے چیز میں کرتے رہوں گا, کیونکہ شرک کو چھوڑنے کے بعد میں ایسا کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں جس سے مجھے اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دے. تو میں نے شرک چھوڑ دیا, اور میں سوچا جو بھی میں قرآن پڑھ کے میں جو فالو کر سکتا ہوں مسلمان نہیں بن کے, وہ میں کروں گا. تو میں شرک چھوڑ دیا, اور گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا. گھر میں پوچھنے لگے کہ تم شرک کیوں چھوڑے, مطلب پوجا کرنا کیوں چھوڑے ان بتوں کو. اور میں بولا کہ میں آج کل ماڈرن بن رہا ہوں, کالج میں جا رہا ہوں, اور کالج میں سب مذاق اڑاتے ہیں کہ تم نامہ سب لگاتے ہو, کمکم سب لگاتے ہو, اسی لیے میں نے چھوڑ دیا تاکہ مجھے ماڈرن بننا ہے. تو میری ماں تھوڑا کنونس ہو گئی, تو میں پوجا چھوڑ دیا. اور یہ سب انالیسس جب میرا پورا ہوا تو اسی ٹائم پر میرا کالج بھی سٹارٹ ہو گیا, میرا سیکنڈ ایئر چالو ہو گیا. تو میں وہ دکان سے باہر آ گیا. اب جو ہے پورا قرآن پڑھا, لیکن پورا قرآن پڑھنے کے بعد مجھے تھوڑی آیت سمجھ میں آئی, وہ تو شرک کرنا نہیں چاہیے, اور آخرت کیا, یہ سب سمجھ میں آیا تھا. اور ہر ایک آیت کا معنی سمجھ میں آیا تھا کہ آیت اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو آیت سے پروو کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا ایگزسٹنس, اللہ کے اوپر یقین رکھنے کے لیے اللہ کی آیت کو اگر ہم سوچیں گے, اس کے بارے میں غور کریں گے, تب ہم کو بلیو ہوگا اللہ کی ایگزسٹنس. مطلب اللہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں, مطلب اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن اللہ کے آیت کو دیکھ کر ہم بلیو کرنا چاہیے. اتنا مجھے سمجھ میں آیا تھا. پھر دوسری آیت جب میں نے قرآن میں پڑھا, ہاؤ کین یو ڈس بلیو ان اللہ وین یو آر لائف لیس, وی گیو یو لائف اینڈ وی ول کاز یو ٹو ڈائی اگین, اینڈ وی ول کاز یو ٹو لائف اگین, وی ول برنگ بیک ٹو لائف اگین. تو میں سوچا it's not easy for me to believe that on the day of judgment we will be brought back to life. مطلب جب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم اللہ کے اوپر کفر کیسے کر سکتے ہو جب تم نہیں تھے, اور بعد میں تم کو اللہ نے ایک لائف دیا, پھر بعد میں اللہ تم کو موت دے گا, پھر اس کے بعد میں اللہ تم کو پھر سے واپس زندگی دے گا, کھڑا کرے گا آخرت کے دن. تو میں سوچا ہاں یہ سچ ہے, اللہ تعالیٰ جو بول رہا ہے یہ سچ ہے. کیوں 18-20 ایئرس بیک میرا ایگزسٹنس ہی نہیں تھا, I was not there before I was born. لیکن یہ دھرتی تو تھا, میرے پیدا ہونے سے پہلے سینچوریز کے حساب سے یہ دھرتی چل رہی تھی. لیکن ابھی ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ how I disbelieve in Allah. Allah says you are lifeless. ہاں مجھے 20-25 ایئرس بیک I was lifeless, میں نہیں تھا اس دھرتی پہ. پھر بعد میں اللہ gave me life. Yes, Allah gave me life. Then afterwards He will cause me to die. We know that we will die. اور میں ایک دن مروں گا. پھر اللہ will bring back me to life again on the day of judgment. And ہاں اللہ مجھے پھر سے زندگی دیں گے آخرت کے دن. جب یہ دونوں سچ ہے, میں زندہ نہیں تھا میرے پیدا ہونے سے پہلے, پھر اللہ نے مجھے زندہ کیا, اللہ نے مجھے لائف دیا, پھر مجھے موت بھی دے گا اللہ تعالیٰ. یہ دونوں اگر سچ ہے تو تیسری چیز بھی سچ ہے. اور دس ہیلپ می ٹو بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ہندوازم میں یہ کانسیپٹ ہے کہ پنرجنم جو بولتے ہیں کہ اگر میں نے ایسی کوئی غلطی کی ہے, جو بڑا غلطی اگر میں نے کیا, میں کتا ہو جاؤں گا, یا تو پگ ہو جاؤں گا, یا تو پھر انسیکٹ ہو جاؤں گا, یا تو پھر برڈ ہو جاؤں گا. میں سوچا اگر مجھے کتا پسند نہیں ہے, مجھے کتا ہونا پسند نہیں ہے, میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں لیکن کتا ہونا پسند نہیں ہے, پگ ہونا مجھے پسند نہیں ہے, تو میں کیا کام کروں جس سے میں کتا ہونا بچ جاؤں یا پگ ہونا بچ جاؤں. یہ دونوں چیز میں بننا نہیں چاہتا ہوں. یہ دونوں چیز سے میں کیسے بچوں پنرجنم میں سوچتا تھا اس کے بارے میں. دیر از نو وے کمیونیکیٹس, مطلب ایسا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے ان کے بیچ میں مجھے معلوم ہونے کے لیے. اگر مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کتا کیوں بنا ہے, یہ کتا ایسے کیا گناہ کیا ہے. ایک اس کا پریویس لائف جو تھا وہ ایک منشیہ جنم تھا, لیکن ابھی اس جنم میں جو ہے یہ کتا ہے, اس نے کیا گناہ کیا ہے یہ کتا بنا ہے. مجھے معلوم ہونا چاہیے تاکہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا, میں وہ مسٹیکس نہیں کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے کہ دیر از لائف آفٹر وچ از آئیدر ہیل اور ہیون, نتھنگ ان بٹوین. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بولتا ہے کہ دے آر دا پیپل ہو سکسیسفل اینڈ ون آف دا, اور ایک جو چیز ہے ان ایمان والوں کو بلیو کرنے کے لیے یقین آخرت پر ہونا چاہیے. یہ یقین, میں سوچتا تھا آخرت کیا ہے, آخرت ایسی کیا چیز ہے, آخرت پر میں کیسے یقین کروں. کیونکہ جو آیت سے یہ مجھے مدد کیا کہ میرے گھر میں بولتے تھے ہم مورتی پوجا اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پوروج کر رہے تھے, اور قرآن بول رہے ہیں تمہارے پوروج اگر جہالت میں تھے کیا تم بھی رہو گے جب سچائی واضح ہوگی. اور میرے دل میں یہ بات آتی تھی میں اسلام فالو کروں گا لیکن نماز پڑھوں گا,
اور میرے حساب سے پڑھوں گا، مسلمانوں کے جیسا نہیں پڑھوں گا. تب یہ دوسری بھی آیت ہے کہ وچ ہیلپ می ٹو، جو مجھے مدد کیا اسلام کو فالو کرنے کے لیے. آج میں نے اسلام کو پرفیکٹ کیا، مکمل کیا، اور اس کے سوا دوسرے کوئی مذہب کو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اور یہ سب آیت مجھے مدد کیا. لیکن میں سوچا آخرت کے لیے کیا آیت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں بولتا ہے کہ میرے بندوں کو جو لوگ سوچتے ہیں ان کے لیے میں ہر دن ہزاروں آیت دکھاتا ہوں. دن ہوتا ہے، رات ہوتا ہے، جس کو معاف کروں گا، جس کو چاہیے اس کو. لیکن